بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹہ تک پانی نہیں پینا چاہیے۔ شوگر والے مریض شکرکندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک کا استعمال نہ کریں۔ قوت باہ کی کمی والے لوگ دھنیا کا استعمال نہ کریں۔ دہی میں اسمگول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سورۃ واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لی جائے تو گھر میں غربت نہیں آتی۔ ہلدی عمر بڑھانے کی وجہ جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے، نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں، ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ لوکی کا رس پینے سے دمہ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ دانت میں کیڑا لگ جائے، منہ میں ناریل کا پانی اور لیمبو کا پانی ڈال کر گھماؤ، دانت کا کیڑا فوراً ختم ہو جائے گا۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ دن میں 4 سے 5 مرتبہ کھجوریں کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے غذا جلدی ہضم ہو جائے گی، معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر چوس لو، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ زیتون کا تیل جسم کی نشو و نما اور جلدی امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ گاجر کھانے سے دل کے وال ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ 17-18 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے تو سمجھ جائے ساری زندگی خوش اور جوان رہے گا، کبھی کمزوری کا شکار نہیں ہوگا۔ گلہری جانور کو ہفتے میں 2 مرتبہ روٹی کھلاؤ، بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جو عورتیں میتھی دانے کا باقاعدگی سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ انسان دماغ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ رات کو بچی ہوئی روٹی کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر چھوٹا بچہ الٹیاں کر رہا ہے تو اس کو سونف دودھ میں گرم کر کے پلا دو۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دانت کو کیڑا لگ جائے، کالے نمک کے پانی سے کرلی کر لو، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ املی والے پانی سے بال دھونے سے بال چند دنوں میں لمبے ہو جاتے ہیں۔ زیتون کے تیل کا 1 قطرہ ناک میں ڈالنے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ روزانہ 1 چقندر کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوگی۔ روزانہ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جن عورتوں کے بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیار دینے والی عورت ہوتی ہے۔ شادی کم عمری میں کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ جو عورتیں گرم دودھ کر کے پیتی ہیں انہیں ہڈیوں کی کمزوری نہیں ہوگی۔ پاؤں کے بال زیادہ دیر بیٹھنے سے نظر اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا روکنے والی چند غذائیں: سبز چائے، زیتون کا تیل اور انار کا جوس۔ مچھلی کھائیں اور بکرے کا گوشت کھایا کریں۔ گاجر کے رس کو روزانہ روئی کی مدد سے چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف اور پر رونق ہو جاتا ہے۔ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے افراد زیادہ تر موٹے ہوتے ہیں۔ جب بھی منہ دھوئیں، منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن افراد کو قبض کی پرابلم ہو ان کو چاہیے سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ چلغوزہ کھانے سے عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل
سالن کے طور پر استعمال کرو اور اس پر سر اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ آنکھوں میں دانہ نکل آئے، ماش کی دال کا استعمال کرو، شفا ملے گی۔ اجوائن کا زیادہ استعمال جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتا ہے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پینے سے پتلے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ چنبیلی کا پھول سونگھ لو، اچھے خواب آئیں گے۔ خربوزے کے بیج کو خشک کر کے کھانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ کلونجی اور شہد ایک ساتھ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ لہسن کو دانتوں پر ملنے سے ہلتے ہوئے دانت بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پی لو۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرنے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ناک میں تیل لگانے سے جسم کی 70 بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کافی میں زیادہ انسان کو بیدار کرنا میں میسر ہے۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات بچہ دیر سے بولتا ہے، اس لیے بچے کو فیڈر جلدی چھڑوانا چاہیے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے 20 سال جیسا نظر آنے لگیں گے۔ گلا خراب ہو، سرسوں کے تیل میں گلے کی مالش کرنے سے افاقہ ہوگا۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں بعد میں 1 گلاس پانی پی لیں، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد تھوڑی سی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جسمانی بدن کی اکڑن کے لیے لہسن کا استعمال بہت مفید چیز ہے۔ بلغم، کھانسی، پٹھوں کی کمزوری، چلغوزہ بہترین ہے، یہ بدن کو موٹا کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے۔ چھلے ہوئے چلغوزوں کا شیرہ بنا کر تھوڑا سا شہد ملا کر چاٹ لو، بلغمی، کھانسی کے لیے مفید ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھا لینے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں جس مقدار میں دودھ دیکھیں اس مقدار میں دولت ملے گی۔ نماز فجر سے پہلے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار یا رضا کو پڑھ کے پھونک دے، قبلہ کی داہنی طرف سے شروع کریں، انشاءاللہ رزق کی وسعت ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے؟ گرین ٹی ہمیشہ نیم گرم پئیں، صبح خالی پیٹ نہیں بلکہ اس کے پینے کا بہترین وقت کھانے کے کچھ دیر بعد ہے، اگر ضرورت سے زیادہ نہیں پینا چاہیے۔ جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے بدن کو ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں 17 سال جیسی جوانی چاہتے ہیں تو گائے کے دودھ میں اسمگول کا چھلکا ملا کر پی لیں۔ خواب میں دانت گرتے ہوئے دیکھنا عمر دراز ہونے کی نشانی ہے اور ترقی ہوگی۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ بالوں کو ہمیشہ تیل لگانے سے پہلے کنگھی کریں، بعد میں نہ کریں۔ کچھ دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے ہونے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ پاؤں کی تلی پر تھوڑی دیر ہاتھ مسلتے رہنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیمبو کے چند قطرے پی لو، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ساری بلاؤں سے محفوظ رہو گے۔ کسی کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، سورۃ یاسین پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں۔ گردن میں درد ہو، شبنم کے قطرے گردن کی درد والی جگہ پر لگانے سے درد ہمیشہ کے لیے دور بھاگ جائے گا۔ چائنا میں یہ ٹوٹکا بہت مقبول ہے۔ روزانہ 1 کپ گرم پانی چند دانے سونف ڈال کر ابالیں اور اس کو چائے کی طرح چسکی چسکی کر کر پئیں۔ صبح نہار منہ پئیں، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا، قبض نہ ہوگی۔ انسان بوڑھا بھی ہو جائے تو جوان نظر آئے گا۔ نہانے سے پہلے کانوں کا مساج زیتون کے تیل سے کرنے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ سنترے کا چھلکا خشک کر کے پانی میں شامل کریں اور اس کا پیسٹ چہرے پر لگائیں، چند دنوں میں چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ اپنے دماغ کو بہتر کرنا ہے، 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کر لیں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر آپ نے اپنے مثانے کو بہترین رکھنا ہے تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اگر اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیمبو کا استعمال کریں۔ اگر آپ نے اپنے گلے کا خیال رکھنا ہے تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ نے اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا ہے تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں، نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ عجوا کھجور اور اس کی گٹھلی میں بہت سے فوائد ہیں۔ اس سے دل کی دھڑکن، دل کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ زہر اور سحر کے لیے مفید ہے۔ اپنے بھائی کا جھوٹا پانی پینا عاجزی والا کام ہے۔ جو اپنے بھائی کا جھوٹا پانی پیتا ہے اس پہ 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 70 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔
آنتوں کے زخم کے لیے 1 چمچہ زیتون، 1/4 چمچ ہلدی مکس کر کے کھانے سے پہلے استعمال کریں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کی درمیانی ہلا میں کسی بھی قسم کا تیل سے مالش کریں، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یدداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ نظر تیز کرنے کے لیے 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف، تھوڑی سی مصری رات کو سوتے وقت کھائیں۔ اسے کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ غسل کرنے یا ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر ناریل کا تیل لگائیں، نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، عمر 100 سال سے بھی تجاوز کر جائے۔ زیتون کے پتوں کو کچل کر مل مل کے کپڑے میں ڈال کر خوب دبائیں، رس نکل آئے گا۔ زیتون کے اس رس کو شہد میں ملا کر کان میں 3 قطرے کانوں میں ٹپکا دیں، انشاءاللہ 1 ماہ میں سنائی دینے لگے گا۔ پالش، مالش اور چمچہ گیری جس نے سیکھ لی اسے کسی اعلیٰ ڈگری تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ کٹھن اور دشوار گزار موڑ پر جو سفر حیات میں آتے ہیں دراصل ہماری منزلوں تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ سجدوں کا جو لطف جوانی میں ہے وہ کسی اور زمانے میں نہیں ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر 1 بار دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا بڑھاپا جلدی لاتا ہے۔ اپنا چہرہ، ہاتھ، دوپٹے یا لباس صاف کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو، کوئی وسیلہ نہ بن رہا ہو، روزانہ 21 بار سورۃ فتح کی آیت نمبر 27 کا ورد کریں، حصول مقصد تک۔ گوشت دہی کے ساتھ کھاؤ، کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا صحت مند رہوگے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوتی۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہے تو چقندر کو دہی کے ساتھ استعمال کرو۔ کان بند ہو جائیں، الٹے پاؤں چلو، کان کھل جائیں گے۔ کچا کیلا دودھ میں کھانے سے کمزوری نہیں ہوگی۔ کالا نمک چاٹ لو، 70 سال تک گلا خراب نہیں ہوگا۔ جو عورت اذان کے وقت جھاڑو لگاتی ہے اس کے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نظر کمزور ہے تو رات کے وقت 4 عدد بادام، تھوڑی سی سونف کھا لو۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اسی لیے، کیا گن گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے کچھ دیر بعد کیلولا کر لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ڈپریشن کا شکار رہنے والے لوگوں کے بال جلدی سفید ہونے لگتے ہیں۔ مسواک کیا کرو، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہیں انہیں درست راستہ دکھانا تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے۔ ناک میں زیتون کا تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ حیض کے درد میں اناردانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہو نہ ہو، لیکن بوڑھے والدین کی جوانی ضرور ہوتی ہے، اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں۔ یہ وہ درخت ہے جو ایک بار اکھڑ جائے تو پھر کبھی دوبارہ نہیں لگتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔